فرماتے وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِ، ادھر مصطفیٰ کریم ان کو دیکھ کے تبسم فرماتے۔ یہ تعلق، یہ مقام، یہ مرتبہ جو بارگاہ مصطفیٰ میں صدیق کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ادھر نگاہیں اٹھتی ہیں اور ادھر مصطفیٰ کریم دیکھتے ہیں، ادھر یہ تبسم فرماتے ہیں، جواباً مصطفیٰ کریم تبسم فرماتے ہیں۔ کائنات میں ایسی اور کوئی ہستی نہیں جو اس مقام پہ حامل، اس مقام پہ فائز ہو اور اس مقام کی حامل ہو۔ اسی طرح یہ دوسری روایت ہے، اور یہ روایت لی ابن عساکر نے کہ جب صحابہ کرام حضور کے دربار میں بیٹھتے تو شکل حلقے کی ہوتی، گول دائرے میں بیٹھتے، اور فرماتے گول دائرہ یوں ہوتا جیسے کنگن، ہاتھوں میں کنگن پہنے جاتے گول ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام حضور کے دربار میں کنگن کی طرح حلقہ بنا کر، گول دائرہ بنا کر تشریف رکھتے تھے، اور اس گول دائرے کے اندر، اس حلقے کے اندر ایک جگہ خالی ہوتی اور کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ اس جگہ پر بیٹھ جاتے۔ وہ جگہ کس کی ہوتی؟ وہ حضرت صدیق اکبر کی جگہ ہوتی۔ پوری محفل میں کوئی بندہ اس جگہ بیٹھتا نہ تھا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ محفل مصطفیٰ ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، جو مقام صدیق کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اس لیے صدیق کی جگہ خالی رہتی۔ جب تک تشریف نہ لاتے جگہ خالی رہتی، اور فرمایا کہ جب صدیق اکبر محفل میں آ جاتے پھر ہوتا کیا؟ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِوَجْهِهِ، تو حضور پورا چہرہ انور پھیر کر اس کی طرف توجہ فرماتے۔ ایک ہے کسی کو محض نگاہوں سے دیکھنا، ایک طرف نظر کرنا، ایک ہے پورا چہرہ پھیر کے پورے پروٹوکول، پوری عزت اور عظمت کے ساتھ دیکھنا۔ جب صدیق اکبر محفل میں آتے تو نبی کریم علیہ السلام پورا رخ انور پھیر کر صدیق کی طرف کرتے۔ فرمایا وَأَلْقَىٰ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ، اور پھر حضور جب گفتگو فرماتے پھر گفتگو میں صدیق کو مخاطب رکھتے۔ بھری محفل میں 1000 کا مجمع ہوتا یا 100 کا مجمع، حضور گفتگو سب سے فرماتے، لیکن خصوصی توجہ صدیق اکبر کو حاصل ہوتی۔ پورا رخ انور ان کی طرف پھیرتے اور گفتگو فرماتے تو گفتگو میں بطور خاص صدیق اکبر کو مد نظر رکھتے۔ اور اسی پر بس نہیں، وَيَسْمَعُ النَّاسِ، اور لوگ بھی یہ گفتگو سنتے، لیکن اصل توجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پر ہوتی۔ محفل کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو اس قدر اپنی توجہات کا مرکز بناتے۔ یہ ہے صدیق اکبر کا مقام بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ امام اہل سنت نے فرمایا کہ گزر مرغان خوش الحان ہما، پر گشت چمن جائے بلبل بکنار گل خندان سبز۔ وہ فرماتے ہیں آپ کبھی چمن میں جائیں، گلستان میں جائیں، باغ میں جائیں، وہاں ہر طرف آپ کو پرندے نظر آئیں گے، اڑتے ہوں گے، چہچہاتے ہوں گے، وہ پھل چگتے ہوں گے، لیکن فرمایا جو گل سبز ہے اور جو پھول ہے اس کے کنارے میں آپ کو صرف بلبل کی نشست ملے گی۔ بلبل نے ہمیشہ پھول کے پاس بیٹھنا ہے، تو جیسے پورے باغ میں پرندے ہر سو چہکتے ہیں پر بلبل کا مقام پھول کے بغل میں ہوتا ہے، یوں جب حضور کی محفل سجتی تھی صحابہ سب ہوتے تھے، لیکن صدیق کا مقام مصطفیٰ کریم کے قرب میں ہوا کرتا تھا، قریب ہوا کرتا تھا۔ حضور صدیق اکبر کو دیکھتے، صدیق آقائے دو عالم کو دیکھتے، ادھر سے صدیق تبسم فرماتے، ادھر سے مصطفیٰ کریم تبسم فرماتے، حضور گفتگو فرماتے تو تمام تر توجہ حضرت صدیق اکبر پہ فرماتے، اور پھر اس واسطے سے لوگ بھی حضور کا کلام اور گفتگو سنتے۔ ایک دن صحابہ کی محفل جمی، میرے آقا نے حضرت حسان سے پوچھا، جس کو شاعر دربار رسالت کہا جاتا ہے، جو کہ نعت لکھتے بھی تھے، نعت کہتے بھی تھے، نعت پڑھتے بھی تھے۔
ہم تو یہاں نعت پڑھتے ہیں، جھوم جاتے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ قربان حضرت حسان پہ کہ حضور کا روح انور سامنے ہوتا تھا، وہ ہر سال کی تعریف کیا، وہ حضور کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ہم تو خیالی باتیں کرتے ہیں، ہم تصور کی بات کرتے ہیں، ہم وہم و گمان کی باتیں کرتے ہیں، حضور ایسے ہوں گے، حضور ایسے ہوں گے۔ قربان حسان تیری قسمت پہ تو نے حضور کی نعت لکھی ہوگی اس طرح کہ سامنے رخ والضحیٰ ہوگا اور تو نعت لکھتا ہوگا، اس نعت لکھنے کا منظر ہی کچھ اور ہوگا۔ تو حضرت حسان سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حسان قلت فی ابی بکر شیئا، تو نعتیں تو لکھتا ہے، شعر و شاعری کرتا ہے، کبھی میرے یار صدیق کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ کبھی میرے یار صدیق کی شان میں بھی کچھ؟ قربان مصطفیٰ کریم کی شان، ہمارے نعت خوان صدیق کا نام لیتے ہیں تو انہیں بخار پڑ جاتا ہے، محفل میں جائیں، جلسے میں جائیں، بس علی علی کے نعرے لگتے ہیں، حسن حسین کے نعرے لگتے ہیں، سب باکمال ہیں۔ لیکن میرے آقا نے حضرت حسان سے فرمایا، حسان آپ نے صدیق کی شان میں کچھ لکھا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قل حتی اسمع، فرمایا حسان اگر لکھا ہے تو اپنے پاس لکھا نہ رہنے دو، بلکہ آگے آ جا، ذرا سنا، آج میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے یار غار کی تعریف تیری زبان سے سنوں۔ قل حتی اسمع، کہیے یہاں تک کہ میں خود سنوں۔ صحابہ کی شان حضور خود سنانا چاہتے ہیں، اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حسان صدیق کی شان بیان کرنے لگے، حضرت حسان صدیق اکبر کی شان بیان کہنے لگے، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ أَطَافَ الْعَدُوُّ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ وَكَانَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا۔ یہ شعر حضرت حسان نے صدیق اکبر کی شان میں بارگاہ مصطفیٰ میں سنا ہے۔ وہ یہ حسان کہہ رہے تھے، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ، دو کا دوسرا، فی الغار المنیف، بلند غار کے اندر، وقد اطاف العدو بہ، دشمن چکر لگا رہا ہے اور دشمن پھر رہا ہے، اس صاعد الجبل، جب وہ پہاڑ پہ چڑھے اس غار میں پہنچ گئے، فرمایا وکان حب رسول اللہ، اور فرمایا وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول کے سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول سے، قد علموا من الخلائق لم یعدل بہ بدلا۔ حضرت حسان کہتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ صدیق کی نظیر نہیں ہے، صدیق کی مثال نہیں ہے، صدیق کی طرح کوئی نہیں ہے، لوگ جان چکے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسان تو نے سچ کہا، صدیق ایسے ہی ہیں، صدیق اکبر ایسے ہی ہیں۔ قربان صدیق کی شان پہ کہ جس کی توصیف و تعریف حضور خود سننا چاہے، اور حضرت حسان ٹھپا لگائے، مہر لگائے، تصدیق کر دے اور کہے قد علموا من الخلائق لم یعدل بہ بدلا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں حسان کہتے ہیں دنیا جان گئی ہے کہ صدیق کا بدل نہیں ہے، صدیق کی مثال نہیں ہے، صدیق کی نظیر نہیں ہے۔ یہ ٹھپا حضرت حسان لگاتے ہیں اور میرے آقا تصدیق کرتے ہیں، فرمایا بلال ایسا ہی ہے جیسے تو نے کہا، حسان ایسا ہی ہے جیسے تو نے کہا۔ کیا مطلب؟ مقام صدیق اکبر کا تو نے صحیح بیان کیا۔ اب جب اتنے تک میرے آقا نے فرمایا تو روایت کے الفاظ یہ ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جو تھے وہ متبسم ہوئے، آپ نے ان شعروں پہ تبسم فرمایا، حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ اور حضور عام روٹین میں جب تبسم فرماتے تو آپ کے دانت مبارک ظاہر نہ ہوتے، اور جب زیادہ خوش ہوتے اور تبسم فرماتے تو آپ کے دانت مبارک بھی ظاہر ہو جاتے۔ تو صدیق کی تعریف پہ میرے آقا ایسے متبسم ہوئے کہ آپ کے نور بکھیرتے دانت مبارک بھی ظاہر ہو گئے، اور صحابہ نے حضور کے چہرے کا خوشی کی حالت میں دیدار کیا۔ اس کو ابن سعد نے روایت کی،
اور اسی پر بس نہیں بلکہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ، اور یہ تاریخ دمشق میں یہ بات موجود ہے۔ آپ نے صدیق اکبر کے 3 اوصاف بیان کیے۔ کس نے؟ حضرت علی نے۔ پہلا مقام فرمایا اشرفہم منزلۃ، فرمایا صدیق کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اشرف لفظ کیا استعمال کیا؟ صدیق مرتبے میں اشرف ہے، اشرفہم منزلۃ، مرتبے میں سب سے بلند ہے، اور فرمایا وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ، اور بارگاہ رسالت میں اس کا بڑا مقام ہے، بارگاہ رسالت میں اس کا بڑا مقام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وَأَوْثَقَهُمْ عِنْدَهُ، اور فرمایا کہ وہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام کا اس پہ بڑا اعتماد ہے، بڑا وثوق ہے۔ 3 عزتیں عظمتیں جناب علی نے بیان فرمائی۔ فرمایا مرتبہ بڑا بلند ہے، بارگاہ رسالت میں اس کا بڑا مقام ہے، اور فرمایا حضور اس پہ بڑا اعتماد فرماتے، وثوق فرماتے۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جناب علی خود وضاحت فرما رہے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں صدیق کا یہ مقام ہے۔ جب اتنی بڑی گواہی آ گئی، اتنی بڑی تصدیق آ گئی، اتنی بڑی بات آ گئی، اس کے بعد ضرورت کس چیز کی ہے کہ صدیق اکبر کی شان کو ثابت کرنے کے لیے مزید بات کی جائے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر بندہ اس کو توجہ کرے۔ اور صدیق اکبر کا بارگاہ رسالت میں مقام یہ تھا کہ جب 10,000 صحابہ کرام کے لشکر جرار میں مکہ پاک فتح ہو گیا، مکہ پاک فتح ہو گیا، لوگ کشاں کشاں بارگاہ رسالت میں آ رہے ہیں، لوگ داخل دائرہ اسلام ہو رہے ہیں، حضور کے دستے حق پرست پہ بیعت کر رہے ہیں، اسلام کی مہک مکے کے گلی کوچوں میں پھیل گئی، اور اسلام کو رب نے دبدبہ وقار تمکنت سے نوازا۔ لوگ آ رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، میرے آقا جلوگر تھے، اتنے میں صدیق آنے لگے، لیکن صدیق کے ساتھ ایک بزرگ بھی آ رہا ہے جو چل نہیں سکتا، اپنے سہارے سے قدم نہیں اٹھا سکتا، صدیق سہارا دے کے لا رہے ہیں، میرے آقا کی خدمت میں پیش کیا، عرض کیا حضور یہ میرے ابا جان ہیں، ان کو کلمہ پڑھائیں، یہ میرے والد گرامی، ان کو کیا پڑھائیں؟ کلمہ پڑھائیں۔ اب ذرا الفاظ حدیث کے سنیے، میرے آقا نے صدیق سے فرمایا ہلا ترکت شیخ، فرمایا اس بوڑھے کو گھر میں چھوڑتا، اپنے گھر میں، اللہ ترکت شیخ فی بیتہ ہی، آپ اس بابے کو، بزرگ کو، اپنے والد کو گھر میں چھوڑتا، حتی اکون ان آتی ہے فی ہے، فرمایا کہ میں خود چل کر تیرے گھر جاتا اور تیرے باپ کو کلمہ پڑھاتا۔ دنیا ساری مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے کلمہ پڑھتی ہے، اور شہنشاہ دو جہاں فرماتے صدیق چونکہ باپ تیرا ہے، تو نے اس کو سہارا دے کے تکلیف دی، یہاں پہنچائے، اس کو تو نہ لاتا، میں اللہ کا نبی خود چل کر تیرے گھر جاتا، تیرے والد کو کلمہ پڑھاتا۔ یہ تو حضور نے فرمایا، پر صدیق اکبر کیا کہنے لگے یا رسول اللہ هو احق ان یمشی الیک من انہ تمشی انت الیہ، حضور یہ آپ کی طرف چل کر آئے یہ زیادہ مناسب ہے اس سے کہ آپ خود اس کے پاس چل کے تشریف لے جائیں۔ مناسب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے گھر آ جائیں، میرے والد کو کلمہ پڑھائیں، بلکہ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ آپ یہاں جل بگر رہیں، میرا باپ آ جائے اور وہ کلمہ پڑھے اور وہ ہلکا بگوشی اسلام ہو جائے۔ اب ہوا کیا؟ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، صدیق اکبر نے اپنے والد گرامی کو حضور کے سامنے بٹھایا، جیسے شاگرد کو استاد کے سامنے بٹھایا جاتا، مرید کو پیر کے سامنے بٹھایا جاتا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، صدیق اکبر کے والد گرامی حضور کی خدمت میں بٹھائے گئے، فرمایا ثم مسح صدرہ، حضور نے دست شفقت اٹھایا، صدیق کے والد کے سینے پہ لگایا، لگا کے ہاتھ پھیرا تاکہ اندر جو کفر کی گندگی ہے، کفر کی خلاظت ہے،
بوڑھے ہو گئے کفر میں، تاکہ پہلے سینہ صاف ہو جائے۔ قربان دست مصطفیٰ پر سینے پہ ہاتھ لگتا ہے تو سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور صاف کیوں نہ ہو کہ رب کریم نے حضور کے مقامات میں یہ بھی بیان فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ کہ میرا نبی تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، ساتھ ساتھ تمہارا تزکیہ بھی کرتا ہے، تمہاری پاکی صفائی ستھرائی کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ جس سینے پہ دست مصطفیٰ لگ جاتا ہے کفر کی غلاظت دھل جاتی ہے۔ صدیق کے والد بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے، حضور علیہ السلام کا دست کرم اٹھتا ہے، صدیق اکبر کے والد کے سینے پہ لگتا ہے، پھر اس والد کے سینے پر میرے آقا ہاتھ مبارک پھیرتے ہیں، ثم قال پھر میرے آقا نے فرمایا اسلم مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ، فاسلم راوی کہتا ہے حضور کلمہ آگے آگے پڑھتے ہیں، ان کا والد پیچھے پیچھے پڑھتا ہے۔ واحد صدیق اکبر وہ ذات ہے جن میں 4 پشتوں تک صحابہ ہیں، آپ کے والد بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کا بیٹا بھی صحابی، آپ کا پوتا بھی صحابی۔ کائنات میں یہ اعزاز صدیق اکبر کے سوا کسی کو نہیں ملا۔ جس کو اللہ اتنا اعزاز دے اس کی شان کوئی گھٹا سکتا ہے؟ اس کا مقام کوئی کم کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ پاک این سعادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ سعادت زور بازو سے ملنے والی نہیں ہے جب تک بخشنے والا خدا ہی نہ دے دے۔ اللہ دیتا ہے تو بندہ لیتا ہے، یہ عبادت کے زور پر، ریاضت کے زور پر، نصب کے زور پر نہیں، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بارگاہ مصطفیٰ میں حضور کا مقام کیا تھا؟ المعجم الکبیر للطبرانی کی روایت سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان فی السماء ملکین، فرمایا آسمان میں 2 فرشتے، فرشتے تو بڑے لیکن حضور بطور خاص 2 فرشتوں کی بات فرما رہے ہیں۔ فرمایا آسمان میں 2 فرشتے ہیں، احدہما یأمر بشدۃ والآخر باللین، ایک فرشتہ سختی کے ساتھ حکم دیتا ہے، دوسرا فرشتہ نرمی کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ ہیں دونوں فرشتے، ہیں دونوں حکم الہی کے پابند، ایک فرشتہ حکم سختی کے ساتھ دیتا ہے، ایک نرمی کے ساتھ دیتا ہے۔ وہ کل مصیب، میرے آقا نے فرمایا فرشتے دونوں ٹھیک کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، غلطی کوئی نہیں کر رہا۔ ایک فرشتہ سختی سے حکم دیتا ہے، ایک نرمی سے حکم دیتا ہے، ہیں ٹھیک دونوں۔ فذکر جبرائیل و میکائیل، میرے آقا نے جبرائیل و میکائیل کا ذکر فرمایا۔ فرمایا جبریل جب حکم جاری کرتا ہے وہ نرمی پر مبنی ہوتا ہے، پیار، شفقت، آسانی، سہولت پر مبنی ہوتا ہے۔ جب میکائیل حکم دیتے ہیں تو شدت اور سختی کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ فرمایا وَنَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِاللِّينِ وَالْآخَرُ يَأْمُرُ بِالشِّدَّةِ، اور فرمایا کہ نبی بھی 2 ہیں، ان میں سے ایک سختی کے ساتھ حکم دیتا ہے، شدت کے ساتھ، اور ایک نبی پیار سے، محبت سے، نرمی سے حکم دیتا ہے۔ فرمایا نبی دونوں ٹھیک ہیں، ان کے احکام، ان کی بات درست ہے، پر مزاج ہے، طبیعت ہے، دماغ ہے کہ وہ حکم سختی کے ساتھ دیتے ہیں، وہ نرمی کے ساتھ دیتے ہیں۔ وَذَكَرَ إِبْرَاهِيمَ وَنُوحًا، اللہ کے حبیب نے ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کیا، نوح علیہ السلام کو ذکر کیا، نوح علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شفقت محبت کا عالم یہ تھا کہ قوم لوط پہ عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے آ گئے، قریب تھا کہ قوم برباد ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے یا اللہ اس قوم سے عذاب ہٹا دو۔ یہ آپ کی نرمی تھی، اور ادھر ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کی شدت کیا ہے کہ آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی۔ جب چند لوگ کلمہ پڑھے اور باقی پڑھنے پہ آمادہ نہ تھے تو اللہ کے نبی کو جلال آیا، اللہ اپنے نیک بندوں کے جلال سے بچائے۔ بارگاہ رب میں حضرت نوح علیہ السلام عرض کرنے گئے، یا اللہ حالت کیا تھی؟ گھر گھر گئے، گلی گلی گئے، ہر چوک چوراہے پہ گئے، ہر دروازے پہ دستک دی، ہر کسی کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی،
لیکن چند لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ بھی کوئی 1 سال 2 سال نہیں، 950 سال دین کا کام کیا۔ جب لوگ چندے کے مسلمان ہو گئے، آپ کو جلال آیا، برگاہ رب میں سوال کیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ 950 سال تو میرے دین کا کام کیا، یہ کلمہ پڑھتے نہیں، ایسا عذاب لے آ کہ دھرتی پر کوئی کافر زندہ نہ بچے، ان کے بیج کو، تخم کو، روٹ بنیاد کو کاٹ کے رکھ دے، یا اللہ کفر کو دنیا سے ہٹا کے رکھ دے، تباہ کر کے رکھ دے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ کافروں کا ایک گھر بھی زمین پہ نہ رہے۔ پھر عذاب آیا اور کافر سارے کے سارے دریا برد ہو گئے۔ فرمایا نبی 2 ہیں، ایک نبی شدت کے ساتھ حکم دیتا ہے، ایک نرمی کے ساتھ حکم دیتا ہے، حکم دونوں کے ٹھیک ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ نوح علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نرمی کے ساتھ حکم دیتے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام سختی کے ساتھ حکم دیتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے ولی صاحبان، فرمایا میرے بھی 2 صحابہ ہیں، صحابہ بڑے ہیں، صحابہ 1,24,000 ہیں، پر میرے آقا نے سب میں چن لیا اور میں لی صاحبان، میرے 2 صحابہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ سب ہیں، پر ان سب میں 2 کا حضور نے خود انتخاب فرمایا۔ یہ انتخاب مصطفیٰ ہے کہ حضور نے حضرت عمر کی اسلام لانے کی خود دعا مانگی، یا اللہ اسلام کی دولت عطا فرما۔ فرمایا 2 میرے صحابہ ہیں، احدہما یأمر بالدین والآخر بالشدہ، فرمایا وہ میرے جو 2 صحابہ ہیں، ایک نرمی کا حکم دیتا ہے، دوسرا سختی کے ساتھ حکم دیتا ہے، ایک نرمی کے ساتھ ایک سختی کے ساتھ۔ فرمایا وَكُلُّ مُصِیب، اور فرمایا میرے دونوں صحابہ ہیں ٹھیک، سختی کے ساتھ حکم دینے والا، نرمی کے ساتھ حکم دینے والا، یہ سارے کیا ہیں ٹھیک، لیکن ایک سختی ایک نرمی کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب یہاں تک فرمایا، اس کے بعد فرمایا ایک میرے صحابہ میں سے ابو بکر ہیں اور ایک میرے صحابہ میں سے عمر ہیں، کہ ابو بکر نرمی کے ساتھ حکم دیتے ہیں اور عمر کیا ہیں، سختی کے ساتھ حکم دیتے ہیں۔ ذرا انداز دیکھیے کہ میرے آقا اپنے صحابہ کو کس انداز میں بیان فرماتے۔ بات فرشتوں سے شروع کی، پھر نبیوں پر بات آ گئی، اور بات چلتے چلتے جناب صدیق اکبر پر آ گئی اور فاروق اعظم پر آ گئی۔ فرمایا یہ دونوں جو ہیں دونوں ٹھیک، پر صدیق جو ہے میری امت میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، فرمایا میری امت میں سب سے رحیم کریم مشفق یہ صدیق اکبر ہے، اور فرمایا سخت دین کے معاملے میں یہ کون ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے ان کا مقام بارگاہ مصطفیٰ میں نبی کریم علیہ السلام کی شان۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ فرماتے رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ جنگ بدر کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ جنگ بدر۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی باقاعدہ جنگ ہے۔ 313 مسلمانوں کی تعداد تھی، 1000 کافر تھے، اور حضور نے جب صحابہ کو میدان جنگ میں اتارا، پھر حضور نے رب کے دربار میں دعا مانگی، کہا یا اللہ میری ساری ہمت، میری ساری کوشش، سارے کلمہ گو اور میری ساری محنت کا ثمرہ آج میں نے میدان جنگ میں اتار دیا ہے، میری ساری جمع پونجی میدان بدر میں کفر کے سامنے ہے، یا اللہ اگر آج یہ صحابہ خدا نخواستہ شکست کھاتے ہیں، پھر یا اللہ قیامت تک تمہیں خدا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یا اللہ مرضی تیری ہے، چاہے تو بچائے، چاہے تو ان کو فتح سے سرفراز فرما۔ یہ دعا کون مانگ رہے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ اسی میدان بدر کی بات، جب حالات ٹف ہو گئے، مشکل ہو گئے، پھر اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا ہو گئی تو فرشتے مدد کو آ گئے۔ پہلے ماحول بنانا پڑتا ہے، فضا قائم کرنی پڑتی ہے، پھر رب کے فرشتے مدد کے لیے آ جاتے، آمنے سامنے۔ رب کے حبیب نے فرمایا قد انزل اللہ نصرہ، اللہ نے اپنی مدد کو اتارا۔
ونزلت الملائکہ، اور آسمان سے فرشتے آ گئے۔ اب یہاں حضور صدیق کو مخاطب کر رہے میدان بدر میں، ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہیں بشارت ہو، اے ابو بکر تمہیں، صحابہ تو اور بھی تھے لیکن عین میدان جنگ میں جب فرشتے آ رہے تھے میرے آقا صدیق کو مخاطب کرنے لگے، فرمایا اے ابو بکر تمہیں بشارت ہو، فإنی قد رأیت جبریل یقود فرسا بین السماء والارض، فرمایا میں نے آسمان و زمین کے درمیان دیکھا گھوڑا آگے آ رہا تھا اور جبریل امین گھوڑے کے پیچھے آ رہے تھے، جبریل آگے آ رہے تھے، گھوڑا پیچھے آ رہا تھا، ہوا میں فضا میں جبریل آگے آگے گھوڑا پیچھے پیچھے، اور جب بدر کے میدان میں جبریل اتر گیا تو میں نے دیکھا کہ جبریل گھوڑے پر سوار ہو گئے، جبریل امین گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فرمایا فتغیب علی ساعۃ، ایک گھڑی جبریل میری نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ حضور ماجرا سناتے ہیں، کیفیت سناتے ہیں، سناتے صدیق اکبر کو ہیں، مخاطب کے لیے مخاطب کیا صدیق اکبر کو، فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا آسمان و زمین کے بیچ میں آ رہے تھے، خود آگے آ رہے تھے، گھوڑا پیچھے آ رہا تھا، زمین پہ آ گئے، گھوڑے پر بیٹھ گئے، میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اے صدیق تمہیں بشارت ہو جبریل آ گئے۔ اور پھر جب فرمایا غائب ہونے کے بعد دوبارہ میرے پاس میرے سامنے آئے، ثم رأیت علی شفتیہ غبارا، فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ جبریل کے ہونٹوں پر گرد و غبار لگا ہوا ہے، جبریل لڑ رہے ہیں، کافروں کو تہہ تیغ کر رہے ہیں، گھوڑا دوڑاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، میدان کا نقشہ بدل رہے ہیں۔ فرمایا آیا اس حال میں گھوڑے پہ سوار یہاں ہو گیا، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، پھر میں نے صدیق جبریل کو دیکھا، اس کے ہونٹوں پر گرد و غبار لگا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صدیق کا مقام ہے کہ جبریل کی آمد کی خبر میرے نبی صدیق کو دے رہے ہیں۔ اور کیوں نہ دیتے کہ صدیق سے بڑھ کر کون مستحق ہو سکتا ہے کہ میرے آقا اس کو مخاطب فرمائیں؟ کیسے؟ ایک بادشاہ کے جب وزیر ہوتے ہیں، کیا وزیروں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک کیبنٹ کے وزیر منسٹر آپس میں بیٹھتے بھی ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، آپس میں مراسم بھی ہوتے ہیں، آپس میں